الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان اللہ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سبحان اللہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي سبحان اللہ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء علماء، سیاسی سماجی مذہبی قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے لقاء فروزہ میں یکدم اچانک آتے آتے حاضری کا شرف حاصل ہو گیا. گزرتے ہوئے
یہ خیال بھی آ گیا کہ یہاں بھی جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کو لکھا تھا جو اللہ کے فضل سے ہو گئی۔ تقریر تو میں اگر آج نہ بھی کروں تب بھی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یہ جو ملاقات ہے یہی بہت ہے۔ کیا خیال ہے؟ نہ ہاں گے نہ نہ آپ کی وجہ سے پیچھے بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ میرے پاس آ جائیں۔ میں نے ابھی مولانا اسد اللہ صاحب سے پوچھا کہ عنوان کیا ہے۔ اچانک کا یہ مطلب ہوتا ہے، عنوان کا پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ عنوان ہے ولادت مصطفیٰ۔ چلو اس پر آپ کو ایک خوبصورت گلدستہ بتاتا ہوں۔ ولادت، رسالت اور ہدایت۔ ولادت، رسالت، ہدایت۔ ولادت کیوں ہوئی؟ حضور کی ولادت کیوں ہوئی؟ رسالت کی وجہ سے۔ رسالت کیوں ملی؟ ہدایت کی وجہ سے۔ ولادت بوجہ رسالت، رسالت بوجہ ہدایت۔ ایک بات اور سمجھنا، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو پیدا ہوتا ہے۔ کاش کوئی سمجھنے والا جملے کی گہرائی میں چلے۔ نبی جو پیدا ہوتا ہے، جس کی ماں ہو، جس کا باپ ہو، جس کا خاندان ہو، جس کے رشتہ دار ہوں، جس کا قوم اور قبیلہ ہو، ولادت ہو۔ اگلی بات، خوشی ہمیشہ ولادت پر ہی ہوتی ہے۔ ولادت چیز ہی خوشی کی ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کو ڈانٹتے رہتے ہو کہ آپ کیوں خوش ہوتے ہو، ولادت بات ہی خوشی کی ہے۔ کبھی میں نے ولادت پہ کسی کو روتے نہیں دیکھا، اور ولادت پر کسی کو ماتم کرتے بھی نہیں دیکھا۔ ولادت پر ہوتا ہی جشن ہے۔ آپ عجیب حیران ہو رہے ہیں، ولادت پر ہمیشہ جشن ہوتا ہے، کبھی ولادت پر ماتم نہیں ہوتا۔ ولادت پر خوشی ہوتی ہے، ولادت پر جشن ہوتا ہے، لیکن بڑے مناتے ہیں، چھوٹے نہیں۔ جشن خوشی بڑے مناتے ہیں،
باپ ولادت کی خوشی مناتا ہے، دادا مناتا ہے، نانا مناتا ہے، بیٹا نہیں مناتا۔ پوتا نہیں مناتا۔ کوئی پوتے سے پوچھے تجھے دادا کی پیدائش پہ خوشی کیوں نہیں مناتا؟ مجھے بتاؤ، کبھی آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ پوتا دادا کی ولادت کی خوشی منائے؟ جشن منائے، دادا میرا پیدا ہوا، دادا میرا پیدا ہوا، کہیں نانا میرا پیدا ہوا، اماں میری پیدا ہوئی، میرا ابا پیدا ہوا۔ بندہ خوش ہوا، آپ کہتے کیوں خوش ہے؟ کہتے جی میرا ابا پیدا ہوا۔ کبھی سنے؟ یہ تو سنا ہوگا کہ ابا خوش ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، دادا خوش ہے میرا پوتا پیدا ہوا، نانا خوش ہے میرا نواسا پیدا ہوا، ایسے ہی ماں خوش ہے میرا بیٹا پیدا ہوا۔ خوشی جشن ہمیشہ بڑے مناتے، چھوٹے نہیں۔ چھوٹے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ چھوٹوں کے سامنے پیدا ہی نہیں، چھوٹوں کے سامنے جشن ولادت ہے ہی جشن، لیکن رسالت جشن نہیں۔ رسالت بھائی ولادت جشن ہے اور رسالت مشن ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ مشن ہے۔ ولادت کو منایا جا سکتا ہے مگر رسالت اس لیے کہ رسالت منانے کی چیز نہیں ہے، رسالت بتانے کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ولادت بوجہ، اگلی بات سمجھیے، تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ نہیں۔ سوچ لو، نہیں۔ مزے کی بات، تھکا ہوا ہمارے پاس آتا بھی نہیں، تھکا ہوا ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے، آ جائے تو رہتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن میں حضور کی ولادت کا ذکر نہیں کیا، رسالت کا۔ کس کا کیا؟ کس کا؟ حضور پیدا نہیں ہوئے، ذکر کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ذکر رسالت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ذکر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے خوشخبری دی، ولادت کی نہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ یأتی من بعد اسمہ احمد۔ آ رہا ہوں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، ذرا ماحول تو بنانے کا۔ ابھی تو میں نے آغاز کیا، ٹائم میرے پاس آج بہت ہے، اچانک کا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، ذکر کس کا ہے؟ ربنا، ابراہیم علیہ السلام، ربنا فَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا،
برابر رکھی جیسے ہی میں سے انکار ہے نہیں کر سکتا نہیں۔ تیرے نال ٹینشن نہیں کوئی دنیا کا ایسا فرد پیدا ہی نہیں ہوا جس نے ولادت کا انکار کیا۔ اور تمہیں بتاتا ہوں رسالت کے منکر کتنے ہیں۔ ولادت کا منکر محمد الرسول اللہ والذین معہ، ذکر کس کا ہے؟ یہ میں نے چند آیتیں پڑھی ہیں، میں آیتیں پڑھوں تو بہت ہیں۔ ذکر ولادت نہیں ہے، ذکر آگے چلیے۔ آدم علیہ السلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ یہ ایک ایسی بات بتا رہا ہوں شاید آپ کو کسی نے بتائی۔ لا الہ الا آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ کسی پہ رسول اللہ ہے؟ نہیں۔ کسی کلمے میں رسول اللہ ہے؟ نبی اللہ ہے، صفی اللہ ہے، نجی اللہ ہے، روح اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، خلیل اللہ ہے۔ رسول اللہ کیوں نہیں؟ نبی اللہ کیوں نہیں؟ ہاں، جب کلمہ اسلام آیا پھر کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذکر رسالت کا۔ سمجھ رہے ہو؟ مطالعہ کے لیے بڑی باتیں ہیں، بعد میں بڑی تقریریں بنا لیں۔ ایک جملہ ایک تقریر ہے، اس پر کی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک آدمی پڑھے لا الہ الا محمد بن عبداللہ، یہ بات غلط ہے؟ محمد بن عبداللہ نہیں، محمد بن حبیب اللہ، محمد حبیب اللہ، خلیل اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں محمد بن عبداللہ کہہ رہے ہیں، محمد بن عبداللہ کہہ رہے ہیں حقیقت ہے، سچ ہے، کہتے ہیں سچ ضرور ہے لیکن ذکر ولادت کا ہے، یہاں چاہیے رسالت۔ ذکر کس کا ہے؟ جب شیخ محمد بن عبداللہ کہیں گے تو ذکر ولادت کا ہے، اور جب محمد الرسول اللہ کہیں گے تو ذکر دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہائے 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 ہائے۔ ذکر کس کا ہے بھائی؟ کلمے میں ذکر رسالت کا، اذان میں ذکر رسالت کا، نماز میں ذکر رسالت کا، قرآن میں ذکر رسالت کا، تورات میں ذکر رسالت کا، زبور میں ذکر رسالت کا، انجیل میں ذکر رسالت کا، ایمان لانے کے لیے ذکر رسالت کا، بات پڑھانے کے لیے ذکر رسالت کا، تبلیغ کے لیے ذکر رسالت کا، چھانے کے لیے ذکر رسالت کا، پھیل جانے کے لیے ذکر رسالت کا، مومن بننے کے لیے ذکر۔ پتہ چلا ولادت بوجہ رسالت۔ حضور کی ولادت اس لیے ہوئی کہ آپ کو رسالت ملی۔ دیکھو ایک بات اگر بھی یاد ہو، ولادت کسی عام فرد کی نہیں ہے، کسی اہم فرد کی بھی نہیں ہے، بہت اہم فرد کی ہے۔ ولادت کسی عام آدمی کی نہیں، ولادت امام الانبیاء کی ہے، ساقی کوثر کی ہے، شافع محشر کی ہے، جان جہاں کی ہے، محبوب خدا کی ہے، محمد مصطفیٰ کی ہے، احمد مجتبیٰ کی ہے، خیر الورا کی ہے، بدر الدجا کی ہے، شمس الضحیٰ کی ہے، رحمت للعالمین کی ہے، شفیع المذنبین کی ہے، خاتم النبیین کی ہے، سید الاولین والآخرین کی ہے، راحت العاشقین کی ہے، امام الاولین کی ہے، امام المرسلین کے لیے، فخر الرسل کی ہے، ہادی کل کی ہے، رحمت کے کل کی ہے، رحمت کے مجسم کی ہے، رحمت کے پیکر کی ہے، حسن کائنات کی ہے، جلال کائنات کی ہے، جمال کائنات کی ہے،
کی ہے، روب کائنات کی ہے، دبدبہ کائنات کی ہے، خوبی کائنات کی ہے، صفت کائنات کی ہے، صفات کائنات کی ہے، مقصود کائنات کی ہے، مطلوب کائنات کی ہے، عبداللہ کے لخت جگر کی ہے، امنہ کے لال کی ہے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر کی ہے، رقیہ زینب ام کلثوم اور فاطمہ کے ابا کی ہے، اور حسنین کے نانا کی ہے۔ کوئی عام ولادت تھوڑی ہے۔ اسی لیے ماں کہتی ہے، توجہ کرنا، نکتے دے رہا ہوں میں، اس لیے ماں کہتی ہے مجھے درد نہیں ہوا، مجھے تکلیف نہیں ہوئی، مجھے پریشانی ماں کو ہوتی ہے۔ جب بچہ بدن میں ہو تو کئی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، مجھے تکلیف ہوئی نہیں، میں تو قدم اٹھاتی تھی زمین پر، رکھتی پتھر پر تھی، لگتی ململ پر تھی، میں تو پاؤں رکھتی تھی زمین پر، مٹی پر، لگتی مٹی پر تھی، لگتی قالین پر تھی، میں رستے میں چلتی تھی تو مجھے درخت سلام کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے، پتے سلام کرتے تھے۔ کہتی تھی میرے بدن میں بچہ تھا، میں جاتی پانی پر، کنویں پر، میں ڈول پھینکتی، پہلے ڈول پانی کی طرف پھینکتی تھی، اب پانی ڈول کی طرف آتا تھا، میں اوپر کو کھینچتی، مجھے پتہ نہیں چلتا کھینچ کیسے رہے، پانی کھینچ کر اوپر آ جاتا۔ یہ کسی عام آدمی کی ولادت تھوڑی ہے، یہ آمنہ کے لال کی ولادت۔ سبحان اللہ۔ تکلیف نہیں ہوئی، بالکل نہیں۔ اگلی بات کہتا ہے، توجہ ہے، حضور جب پیدا ہوئے پاس تھا بھی کوئی نہیں، دائی کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جہاں تکلیف ہو، ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں آپریشن ہو، کمرہ ہے کمرہ، یہ مکان ہے، چوک نہیں ہے، یہ مکان ہے، چوک نہیں ہے، میلاد مکان ہے، میلاد چوک نہیں، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، ایک ماں کے لیے درد بھی کوئی نہیں، تکلیف بھی کوئی نہیں، کوئی درد اور تکلیف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے درد تکلیف دینی نہیں۔ میں آپ کو بڑی خوبصورت باتیں بتا رہا ہوں، اچانک ایسے ہی ہوگا، سمجھ آ رہی؟ تکلیف نہیں، جس کی ولادت میں تکلیف نہیں اس کی ولادت میں تکلیف کیوں دیتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے، اگر بات سمجھتے کتنا اچھا، کسی مجلس میں نے کہی ہوتی تو کتنا شور ہو جاتا، میں نے جلسے میں گئی، جلسوں میں اور مجلس میں ہی تو فرق ہے۔ جس کی ولادت میں تکلیف نہیں ہے اس کے اسلام میں بھی تکلیف نہیں ہے۔ اس کی ولادت پہ کیوں تکلیف ہے؟ مت دو تکلیف۔ جب ولادت مصطفیٰ ہوئی وہاں کوئی نہیں تھا، صبح کا وقت تھا، اندھیرا تھا، ابھی سورج نکلا نہیں تھا، ابھی اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، بلب نہیں تھا، ٹیوب لائٹ نہیں تھی، کوئی چراغ نہیں تھا، لالٹین نہیں تھی، موم بتی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا، بڑا تیز اندھیرا تھا بھی کمرہ۔ آمنہ کے بدن سے پیارے حبیب پیدا ہوئے، بدن سے باہر آئے تو مکان چمک اٹھا، مکان چمک اٹھا۔ سیدہ آمنہ کہتے ہیں میں نے مکان میں دیکھا ہر چیز نظر آ رہی تھی، اگر سوئی بھی گری ہو تو وہ بھی نظر آ رہی تھی۔
پھر ایک جملہ کہنے لگا لائٹ تو میں تب لگاؤں کمکما تو میں تب لگاؤں جب اندھیرا ہو بھائی آمد کے بعد تو اندھیرا رہا ہی نہیں یہ تو وہاں لگے جہاں اندھیرا ہو یہاں آمد کے بعد اندھیرا رہا ہی نہیں سیدہ کہتی ہے مکان چمک اٹھا میں نے کہا تصور کی دنیا میں سیدہ کھڑکی کھولیے دروازہ کھولیے باہر کو آئیے آپ نے صرف مکان دیکھا ہے آپ کہتے ہیں مکان چمک اٹھا دنیا سے پوچھو محمد کے آنے سے جہان چمک اٹھا مکان چمک اٹھا نا میں کمرہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن کمرہ جہان سے نہیں ملتا میں نے مکان اسی لیے کہا کہ جہان کا مراد آ گیا یہ مکان نہیں رہا یہ مکان جہان بن گیا عام آدمی کی ولادت ایسی ولادت ہوئی ہی نہیں کبھی نہ ایسا بچہ پیدا ہوا نہ ایسی ولادت ہوئی نہ ایسی ماں تھی نہ ایسا خاندان تھا نہ ایسا حسب تھا نہ ایسا نسب تھا نہ ایسی شرافت تھی نہ ایسی پاکیزگی تھی نہ ایسا حسن تھا نہ ایسا جمال تھا نہ ایسا کمال تھا نہ ایسی قدرت تھی نہ ایسے نظارے تھے نہ ایسے مینارے تھے نہ عظمت کے شکارے تھے نہ قدرت کا ایسا کوئی نظارہ تھا ایسا کوئی تھا ہی نہیں یہ دنیا میں آیا تو ایک ہی آیا اسی کو ولادت مصطفیٰ سبحان اللہ مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس نہیں کہ اگلی بات بھی کر دوں یعنی تھکاوٹ ہے مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس نہ ہو تو اگلی بات کہہ دوں کیا کہہ دو تھکے نہیں ہو مزے کی بات یہ کہ بنگلہ دیش والا نعرے لگا رہے اور آپ جواب دے رہے دوسرے ملک میں اس ملک سے کہنا ہوا بات سمجھ آ رہی ہے مکان چمک اٹھا جان چمک سبحان اللہ اندھیرا ہے ہی نہیں ایک آدمی مجھے کہتے آپ نے بلب نہیں لگایا کس پر میں نے کہا ولادت پر اندھیرا ہی نہیں لگا اگر تم لگا رہے ہو شاید تمہارے تصور میں پہلا زمانہ ہوگا کسی کے تصور میں ولادت کا پہلا زمانہ ہوگا میرے تصور میں تو ولادت کے بعد کا زمانہ ہوگا لفظ پہلا ہے ولادت دوسرا ہے مصطفیٰ کیا ہے حضور کے نام بہت ہیں معنی بھی بہت ہیں ہر شخص کا اپنا معنی ہے لیکن مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا ان اللہ اصطفى آدم نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین مصطفیٰ کا معنی کیا ہے تم ولادت کی بات کرتے ہو اس کے بعد مصطفیٰ لکھ کر مجھ سے پوچھتے ہو تمہیں کہتا ہوں یہ ولادت اس کی ہے جو چنا ہوا ہے بابا جو چنا ہوا ہے قوم میں خاندان میں علاقے میں حسب میں نسب میں قبیلے میں عزت میں عظمت میں رفعت میں بلندی میں شان میں مقام میں جلال میں جمال میں دنیا کی ہر چیز میں نبوت میں ختم نبوت میں عظمت میں یہ چنا ہوا ہے جب ہر چیز میں چنا ہوا ہے تو یہ ولادت میں بھی چنا ہوا ہے تکبیر شان رسالت مقام رسالت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ نعرہ تکبیر کل کو یہ بات نہ کہیں کہ تمہارے مولوی صاحب آئے تھے ولادت عنوان تھا بات ہی نہیں ایک جگہ میرا اشتہار لگا مقصد میلاد مصطفیٰ ایک مولوی صاحب نے ٹویٹ کیا
دوسرے مسلک کے تھے، میرا تو کس سے جھگڑا بھی نہیں ہے، میں اسلامی بات بھی نہیں کرتا، مزاج کے بھی نہیں، پہلے سن کے احتیاط چاہتا ہوں، پیار ہے مجھے۔ اس نے کہا دیکھو نا میلاد کو آخر مان لیا، میلاد کو آخر میں نے کہا انکار کب کیا تھا، جلوس کو مان لیا، میلاد کے جلوس کو۔ میں نے کہا اس سے کہو چشمہ لگاؤ، مقصد میلاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگر تجھے پڑھنا نہ آئے تو قصور میرا تو نہیں ہے، چشمہ لگا لے، میلاد نظر آ گیا، مقصد نظر نہیں ہے، کاش تجھے مقصد نظر آتا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ ولادت بوجہ رسالت، رسالت بوجہ حضور کو رسالت کیوں ملی؟ سب نبیوں کے بعد، سب رسولوں کے بعد، سب پیغمبروں کے بعد یہ آخری رسول ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ خاتم المرسلین ہیں، یہ خاتم المعصومین ہیں۔ آپ کے بعد نبی کسی نے نہیں ہونا، رسول کسی نے نہیں آنا، پیغمبر کسی نے نہیں آنا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی، چوتھا نبی، پانچواں نبی، چھٹا نبی، 100 نبی، 200 نبی، 400 نبی، 500 نبی، 800 نبی، 1000 نبی، 2000 نبی، 50,000 نبی، 1,00,000 نبی، 1,00,000 نبی۔ اب نہیں کیوں کوئی نبی؟ 1,00,000 نبی، اب نہیں کیوں کوئی نبی؟ آ گئے 1,00,000 نبی، اب نہیں آتا کیوں کوئی نبی؟ آ گئے 1,00,000 نبی، اب کیوں نہیں آتا کوئی اور نبی؟ ختم ہو گیا نبی، سلسلہ ہی ختم ہو گیا، دروازہ ہی بند ہو گیا۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پہلے جو نبی تھے یہ تو 1000 سال، 900 سال، 950 سال، 700 سال، 600 سال، 290 سال، یہ نبوت کی عمر ہے۔ جو آخری نبی ہے یہ تو صدیوں کے لیے ہوگا، جو پوری صدی رہے گا، آخری جو ہے نہیں، یہ کتنا رہے گا؟ صرف 23 سال۔ نبوت کی عمر بتا رہا ہوں، نبوت کی رسالت کی عمر بتا رہا ہوں، پہلے کی نہیں، ورنہ 63 سال، صرف 23 سال رہے گا۔ یہ جو 900 سال رہا، جو 1000 سال رہا، جو 600 سال رہا، جو 700 سال رہا، 290 سال رہا، اس کی بات تو باقی نہیں رہی، اس کی بات تو باقی نہیں رہی۔ یہ جو 23 سال رہے گا اس کی بات کیسے بچے گی؟ اس کی بات تو باقی نہیں بچی، اس کا نام تو باقی نہیں بچا، اس کا کلمہ تو باقی نہیں بچا، اس کی تعلیمات باقی نہیں بچی، کتاب باقی نہیں بچی، آسمان سے اترنے والا صحیفہ باقی نہیں بچا۔ بابا یہ کیسے کہ یہ 23 سال عمر ہے، اس کی بات کیسے بچے گی، اس کی بات کیسے پھیلے گی، اس کی بات کیسے جائے گی؟ کلمہ محفوظ کیسے ہوگا، نماز محفوظ کیسے ہوگی، روزہ محفوظ کیسے ہوگا، حج محفوظ کیسے ہوگا، عمل محفوظ کیسے ہوگا، علم محفوظ کیسے ہوگا، بچپن، لڑکپن، جوانی، شباب، کمال محفوظ کیسے ہوگا، نماز روزہ محفوظ کیسے ہوگا، عبادت، سیاست، ریاضت یہ محفوظ کیسے ہوگی، صداقت، دیانت، امانت محفوظ کیسے ہوگی، زندگی کے نشے و فرات محفوظ کیسے ہوں گے، جنگ و نمن محفوظ کیسے ہوگا، تیر و تلوار محفوظ کیسے ہوگا، بات اور فعل محفوظ کیسے ہوگا، اولاد اور نسل محفوظ کیسے ہوگی، کام اور کاج محفوظ کیسے ہوگا، قیل و قول کیسے محفوظ ہوگا، فعل و فاعل کیسے محفوظ ہوگا، زمان اور زمین کیسے محفوظ ہوں گے، دور اور رات کیسے محفوظ ہوں گے، بچپن اور لڑکپن کیسے محفوظ ہوگا، زندگی مکی اور مدنی کیسے محفوظ ہوگی، زمین اور قرآن اترنے والی بات کیسے محفوظ ہوگی۔ 23 سال رہے گا پھر چلا جائے گا، پیچھے کیا بچے گا، کیا رہے گا، کس طرح رہے گا، کیسے محفوظ رہے گا؟ جو اگر ہوگا وہ 900 سال والے کی بات نہیں بچی، 500 سال والے کی بات نہیں بچی، 600 سال والے کی بات نہیں بچی، 23 سالوں کی بات کیسے بچے گی؟ اور ہے بھی آخری نبی، اب نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، رسول بھی کوئی نہیں آئے گا، پیغمبر بھی کوئی نہیں آئے گا، معصوم بھی کوئی نہیں آئے گا، بات کیسے چلے گی؟ جواب آتا ہے نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، پیغمبر نہیں آئے گا، معصوم نہیں آئے گا، مگر
محفوظ آئے گا. نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاج و ختم نبوت شہدائے ناموس رسالت شہدائے ناموس صحابہ عظمت صحابہ نعرے تکبیر معصوم نہیں آئے گا محفوظ آئے گا. نبی نہیں آئے گا جانشین رسول آئے گا. رسول نہیں آئے گا اب جانشین رسول آئے گا. نبی نہیں آئے گا یار نبی آئے گا. دل مٹے گا. پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے گھر میں کلمہ ہے قرآن ہے نماز ہے مسجدیں ہیں میناریں ہیں منبر ہے دین ہے روزے رکھتے ہو عبادت کرتے ہو غسل کرتے ہو تیمم کرتے ہو سب کے طریقے معلوم ہے. کوئی چیز مٹی بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد حضور آتے تو عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ موجود نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور 500 سالوں کے بعد آتے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے. میں 1444 سال میں ہوں. کوئی قصبہ بتا کوئی شہر بتا کوئی بستی بتا کوئی علاقہ بتا کوئی گاؤں بتا کوئی ملک بتا کوئی پہاڑ بتا کوئی دریا بتا کوئی سمندر بتا کوئی بستی بتا کوئی وطن بتا کوئی ملک بتا کوئی شہر بتا کوئی علاقہ بتا کوئی چپا بتا شخص بتا غرب بتا شمال بتا جنوب بتا دنیا کا کونا بتا جہاں پر محمد کریم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہنچا نہیں ہے وہ بتا. ارے جہاں آسمان کا سورج بھی نہیں پہنچا وہاں بھی محمد کا کلمہ پہنچا ہے. 500 سالوں کے بعد 300 سالوں کے بعد 400 سالوں کے بعد نبیوں کے کلمے محفوظ نہیں رہے. 1400 سال گزر گئے ایک لفظ بھی مٹا نہیں ہے. ولادت بوجہ رسالت رسالت بوجہ ہدایت. ہدایت کون ہے؟ نہ قرآن پڑھتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. ولادت بوجہ رسالت رسالت بوجہ ہدایت کے جسم کون بنے ہدایت کا مجسم کون بنے ہدایت کا راستہ کون بنے ہدایت کا طرق کون بنے. پیغمبر سے ہدایت کس نے لی ہدایت کے بعد کس نے سیکھی ہدایت کا طریقہ کس نے سیکھا ہدایت کا کام کس نے سیکھا ہدایت کے راستے پر کون چلا ہدایت کے چراغ کون بنے ہدایت کی روشنیاں کون بنی ہدایت کے مینارے کون بنے ہدایت کے راستے پر کون چلے ہدایت کی سمت کون بنے ہدایت کا طرف کون بنے ہدایت کا مقام کون بنے ہدایت کی تصویر کون بنے بنیاد کون بنے آغاز کون بنے جلال کون بنے جمال کون بنے علم کون بنے سیرت کون بنے صورت کون بنے فضیلت کون بنے مرکبت کون بنے مقام کون بنے عزت کون بنے مومنون کون بنے مفلحون کون بنے مومنون حقہ کون بنے راشدون کون بنے فائزون کون بنے قائمون کون بنے راکعون کون بنے خاشعون کون بنے رائعون کون بنے رکعان کون بنے سجدن کون بنے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون بنے آمنو کون بنے عاملوا الصالحات کون بنے رب درجات کون بنے مغفرت و رزق کریم کون بنے بتا مجھے ہدایت کی روشنی اور چراغ کون بنے ہدایت کے پل کون بنے ستارے کون بنے سیارے کون بنے نظارے کون بنے پیارے کون بنے چمکدار کون بنے بہترین کون بنے برتر کون بنے اعلیٰ کون بنے کامل کون بنے کمل کون بنے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پورا دین جن کے حوالے ہوا وہ دین لینے والے کون بنے شریعت لینے والے کون بنے نصاب لینے والے کون بنے دنیا بھر میں دین اسلام پھیلانے والے کون بنے کلمہ پہنچانے والے کون بنے پہلا کلمہ پڑھنے والے کون بنے کلمے کو لے کر اٹھنے والے کون بنے بدر میں آنے والے کون عہد میں آنے والے کون خیبر میں آنے والے کون تبوک میں آنے والے کون یرموک میں آنے والے کون غزوات میں آنے والے کون تیر چلانے والے کون تلواریں چلانے والے کون ہاتھ بڑھانے والے کون گھوڑوں میں بیٹھنے والے کون ٹکرا جانے والے کون بھوکے رہنے والے کون سایہ بن جانے والے کون صاحبان بن جانے والے کون تصویر بن جانے والے کون تعلیم بن جانے والے کون معلم متعلم بن جانے والے کون تدریس کے ساتھ ساتھ بننے والے کون مزکی کی تزکیہ پر تزکیہ کرانے والے کون مربی کی تربیت پر تربیت کرانے والے کون
شاگرد بننے والے کون، سسر بننے والے کون، داماد بننے والے کون، ساتھی بننے والے کون، رفیق بننے والے کون، نمازی بننے والے کون، سامنے آنے والے کون، مجاہد بننے والے کون، بدر میں اترنے والے کون، عہد میں اترنے والے کون، خیبر میں اترنے والے کون، تبوک اور یرموک اور غزوات میں آنے والے